کراچی پولیس آفس پہ بھی طالبان نے حملہ کر دیا، اور طالبان کا مین مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے مین شہروں میں اس طرح کے حملے کر کے، جیسے پاکستان دوسرے ملکوں میں انسرجنسی کرتا رہا ہے اور افغانستان میں امریکہ کے ہارنے کی واحد وجہ پاکستان ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ان سارے پرابلمز میں جنہیں ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت بڑے پرابلمز ہیں، مگر اصل میں وہ بہت بڑے پرابلمز۔ پاکستان ان کے ٹیریٹری میں جا کے کوئی آپریشن نہیں کر سکتا، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں آپریشنز کر رہے ہیں۔ اصل میں اندر سے پتلون گیلی بھی ہوئی ہے، ان کو اچھے طریقے سے پتا کہ امریکہ نے اس بار اس طرح نہیں بندے مارنے جس طرح پہلے مارتا تھا، کہ ایک گھر پہ بم گرا، اس میں جو بھی۔ پھر کراچی میں پولیس آفس کے اوپر حملہ ہوا جس کے اندر 4 لوگ مارے گئے، 3 دہشت گرد گھس گئے تھے، اور ان میں سے وہ دہشت گرد اب تینوں مار دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں اس ٹائم پی ایس ایل چل رہا ہے، کراچی سٹی کے اندر میچز شروع ہیں اس ٹائم، اور اس ٹائم طالبان نے اس طرح کی جو حرکتیں شروع کی ہیں ان کی وجہ سے پرابلمز کافی بڑھ سکتے ہیں، پی ایس ایل کے لیے بھی اور چیزوں کے لیے بھی۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی، اور میں نے تقریباً 2-3 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے میجر شہروں کے اندر دہشت گردی ہوگی۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ پولیس کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہوں گے۔ تو چیزیں کچھ اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد کے اندر حملہ کیا گیا جس کے اندر تقریباً 120-130 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد کراچی پولیس آفس پہ بھی طالبان نے حملہ کر دیا، اور طالبان کا مین مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے مین شہروں میں اس طرح کے حملے کر کے سیکیورٹی فورسز کو اس طرف لگایا جائے اور کہیں افغانستان کے بارڈر کے آس پاس کسی علاقے پہ قبضہ کر کے اسے اسلامی امارات کہہ کے اور اسے افغانستان میں طالبان کے خلیفہ کے ساتھ بیعت کر کے کہا جائے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ افغان طالبان ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک طالبان کے پیچھے ہیں، وہی ہیں جنہوں نے ان کو اس طرح کی پناہ دے رکھی ہے، اس طرح کی ساری باتیں کر رکھی ہیں، اور وہاں سے ہی سارا سلسلہ مانیٹر، وہاں سے ہی چیزیں چل رہی ہیں اور وہاں سے ہی چلتی رہیں گی۔ امریکہ چلا گیا، جب تک امریکہ یہاں پہ تھا تب تک طالبان اس کی مصیبت تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ ابھی بھی یہاں پہ نہیں ہے، امریکہ جو ہے وہ امریکہ کے ڈرونز ابھی بھی افغانستان کے اوپر اڑ رہے ہیں، وہ ابھی بھی دیکھتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اگر طالبان کچھ کرتے ہیں تو اس میں امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ کہے گا کہ اب آپ کی مصیبت ہے، آپ حل کرو، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ اب یہ چاہتا بھی ہو کہ جیسے طالبان نے ہمیں مصیبت پہنچائی ہے، اب تحریک طالبان پاکستان ان کو بھی کام ان کا بھی خراب کرے۔ پیچھے انڈیا بھی طالبان کو پیسے دے رہا ہو سکتا ہے، انسرجنسی وہاں سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارے پرابلمز جو ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جیسے پاکستان دوسرے ملکوں میں انسرجنسی کرتا رہا ہے اور افغانستان میں امریکہ کے ہارنے کی واحد وجہ پاکستان ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی طالبان کی حرکتوں کے پیچھے دوسرے ممالک ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ ہر ملک کا سٹیک ہے، افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، جو اس ریجن کے پلیئرز ہیں اور جو گلوبل پلیئرز ہیں۔ تو آپ اور ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایک بہت گندی قسم کی بگننگ کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں پہلے بھی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے تھے 9/11 کے بعد اگلے 10 سے 15 سال میں، تو کیا اب جو شروع ہو رہا ہے اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بالکل اس کا جو ہے وہ اس کی وہی راستہ ہو سکتا ہے، اسی سائیڈ پہ چیزیں جا سکتی ہیں۔ تو پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ جس طرف جا رہی ہے، ہوپ فلی دیکھیں پاکستان ان کو قبول کر لیں، کنٹرول کر لیں، کیونکہ یہ تو کیا کر رہے تھے، یہ تو خوشیاں منا رہے تھے جب افغانستان سے امریکہ کا ایگزٹ ہوا تھا، اور افغانستان کے لوگ کیا کر رہے تھے، افغانستان کے لوگوں کا برا حال تھا۔
ٹھیک ہے، افغانستان کے لوگوں کا بہت ہی برا حال تھا. تو طالبان کیا کریں گے؟ پہلے پاکستان کے اندر ایک انریسٹ کی سچویشن پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس انریسٹ کی سچویشن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ سیکیورٹی فورسز تھن آؤٹ ہو جائیں گی، بڑے شہروں کی طرف سیکیورٹی فورسز چلی جائیں گی، پولیٹیشینز کے پاس زیادہ گارڈز آ جائیں گے، مسجدوں کے ہر جمعے کے اوپر مسجدوں میں آپ کو لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہر 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 بار جو ہے وہ کرنا پڑے گا، ہر جمعے کی مسجد کے اوپر نماز کے اوپر آپ کو گارڈز لگانے پڑیں گے. کوئی منسٹری ہے تو اس کے اندر آپ کو ایف سی رینجرز یا آرمی کے لوگ یا پولیس کے لوگ پرووائڈ کرنے پڑیں گے. مندروں میں آپ کو کرنا پڑے گا، چرچز میں آپ کو کرنا پڑے گا، سکولز میں، کالجز میں آپ کو سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑے گی. یہ پی ایس ایل جو بھی آپ کرا رہے ہیں یہ نہیں ہو پائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال پی ایس ایل ہو پائے گی، کیونکہ جو آغاز اس سال ہوا ہے، پہلے تقریباً جو اتنے زیادہ لوگ پچھلے مہینے مرے پشاور میں، کوئٹہ میں بھی ایک دھماکہ بھی پیچھے ہوا ہے جو کہ اتنا زیادہ نیوز میں نہیں آیا، اور آج ایک کراچی پولیس آفس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد سچویشن پاکستان میں خراب ہو گئی ہے. بہت سے ملکوں نے سیکیورٹی الرٹس جاری کر دیے ہوں گے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں نہ جائیں. تو پھر تھوڑا بہت ٹورزم جو پاکستان میں کہیں غلطی سے ہو جاتا ہے وہ، اور بہت سی چیزیں پاکستان میں نہیں ہوں گی. تو اکانومی کے اوپر بھی اس کا بہت برا ایفیکٹ ہوتا ہے، کوئی اچھا ایفیکٹ اکانومی کے اوپر نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ان سارے پرابلمز میں جنہیں ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت بڑے پرابلمز ہیں، مگر اصل میں وہ بہت بڑے پرابلمز ہیں. اور پھر جب افغانستان کی شکل میں اس ٹائم طالبان کے پاس ایک بہت بڑا سیف ہیون ہے، اور پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ پورس بارڈر ہے، وہاں سے کسی بھی شخص کا واپس جو ہے وہ آنا، مطلب آنا جانا، وہ بہت ہی مشکل سچویشن ہو، مطلب بہت ہی آسان سچویشن ہے. کوئی بھی آرام سے بارڈر کراس کر کے وہاں سے آ سکتا ہے، سیدھا سیدھا اسلحہ وہاں سے آتا رہتا ہے. اور اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھتی رہیں تو پاکستان میں سچویشن بڑی خراب ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب امریکہ افغانستان میں بیٹھا تھا تو تب افغانستان بھی طالبان ٹی ٹی پی کے لیے اتنی زیادہ فیوریبل جگہ نہیں تھی، مگر اب ٹی ٹی پی کے لیے افغانستان ایک 100% فیوریبل جگہ ہے جہاں سے کسی بھی قسم کی انسرجنسی پاکستان میں کی جا سکتی ہے. ڈرگز بڑے زبردست طریقے سے انفلو ہوں گے پاکستان میں، اور طالبان جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر پاکستانی فورسز کے اوپر فائرنگ کرتے رہتے ہیں، لڑائیاں چلتی رہتی ہیں آئے دن، اور وہ یہ چیزیں ساری آرام سے کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان ان کے ٹیریٹری میں جا کے کوئی آپریشن نہیں کر سکتا. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں آپریشنز کر رہے ہیں. یہ جو کہ کراچی پولیس آفس پہ آج حملہ ہوا ہے وہ، اور جو پچھلے مہینے پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ افغان طالبان ہی نے کرایا. اور افغان طالبان اب پاکستان کا بدلہ، امریکہ کا بدلہ پاکستان سے لیں گے، اور وہ انڈیا سے بھی پیسے پکڑ سکتے ہیں، وہ کسی اور سے بھی پیسے پکڑ کے پاکستان کے خلاف کام کرتے رہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ تو پرومس اب وہ کر لیں گے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ان کو بھی تو افغانستان میں حکومت چاہیے. جو ان کو حکومت ملی ہے، اگر اس کو صرف ایک ملک ہی ختم کر سکتا ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ دوبارہ امریکہ تو ابھی بھی چاہے تو اوپر سے ڈرون بھیج کے طالبان کی ساری جو ہے نا اعلیٰ قیادت کو اڑا دے. اب تو اس نے ڈرون بھی ایسے نکالے ہیں کہ اس میں سے تلوار نکلتی ہے، تلوار بندہ دور میں چیر کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سنت کے طریقے سے امریکہ بھی اب مار رہا ہے. اب وہ دھماکے سے نہیں مار رہا، اب وہ ڈرون سے نہیں مار رہا، اب وہ سیدھا سیدھا جو ڈرون بھی آتا ہے اس میں سے بھی اندر سے بلیڈ نکلتا ہے، 2 حصوں میں چیر کے طالبان کو درمیان سے آر پار کر کے وہ چلا جاتا ہے. تو طالبان جو ہے وہ یہ بات یاد رکھیں گے، وہ پاکستان کے ساتھ تو لڑیں گے، مگر امریکہ سے ان کی اصل میں اندر سے پتلون گیلی بھی ہوئی ہے. ان کو اچھے طریقے سے پتا کہ امریکہ نے اس بار اس طرح نہیں بندے مارنے جس طرح پہلے مارتا تھا کہ ایک گھر پہ بم گرا، اس میں جو بھی بندہ وہ سب ملیا میٹ ہو گیا. نہیں بھائی، اب اس بار اگر کسی بھی مولوی کو اس نے مارنا ہے تو سیدھا ڈرون آنا ہے، چھوٹا سا ڈرون ہونا ہے، وہ اس نے چھوٹا سا میزائل ہونا ہے، میزائل سے تلوار نکلنی ہے، تلوار نے جو ہے نا مولوی کا خطرہ کر کے چلا جانا ہے، مولوی مرا ادھر پڑا ہوگا. تو اب ان کو پتا ہے جیسا ایمن الزوائری کے ساتھ ہوا ہے وہی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو بھیا لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.